اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت لاء ولاگ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جی پراپرٹی کے، یہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے 2025 میں، اس آرڈیننس کے حوالے سے یہ جو پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025، اس کا آج سیکشن ہم ڈسکس کریں گے جی، سیکشن 17 اور سیکشن 18۔ اس سیکشن کے حوالے سے ایک بات جو اہم ہے وہ آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ کوسچن یہ ہے کہ کیا ڈی سی جو ہے وہ جو درخواست اگر دی جائے ڈی سی کو کسی قبضے کے حوالے سے، کسی پراپرٹی کی ملکیت کے حوالے سے، تو کیا ڈی سی کو اختیار ہے کہ وہ کسی کا قبضہ جو ہے وہ واپس دلا سکے، یا کسی سے قبضہ چھین کے کسی دوسرے شخص کو قبضہ دلا سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، اور یہ جو دونوں سیکشن ہیں، سیکشن 17 اور سیکشن 18 جو ہے اس آرڈیننس کے، اس کے حوالے سے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جی کہ سیکشن 17 کیا ہے؟ سیکشن جو 17 ہے اس آرڈیننس کا، اس میں جو ہے جی کوئی انٹرم ریلیف بھی ہے۔ انٹرم ریلیف سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی درخواست اگر پینڈنگ ہو، کوئی بھی درخواست ڈی سی کو دی جائے قبضے کو حاصل کرنے کے لیے، کس سے قبضہ لینے کے لیے، تو اس میں کوئی درمیانی آرڈر جو ہے، کچھ زمین کے متعلقہ جو آرڈر جو ہے، اس جائیداد کے متعلقہ جو آرڈر جو ہے، کیا وہ ڈی سی کر سکتا ہے؟ اور فائنل آرڈر تو دور کی بات ہے، یہ ہم انٹرم آرڈر کی بات کر رہے ہیں، کسی درمیانی آرڈر کی بات کر رہے ہیں کہ اس درخواست کے پینڈنسی کے دوران ڈی سی جو ہے وہ جائیداد کا جو ہے کسی کو قبضہ دلوا سکتا ہے کہ جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو یہ قبضہ فلاں شخص کے پاس رہے گا، گورنمنٹ کے پاس رہے گا۔ کیا ڈی سی ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ سیکشن 70 ہے جی، ایوکشن اینڈ موڈ آف ریکوری ایز این انٹرم ریلیف۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹرم ریلیف یہ ہوتا ہے کہ دوران سماعت جو ہے درخواست کے کوئی ایسا آرڈر کر سکتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ دی ٹریبیونل میں ایٹ اینی اسٹیج آف دی کیس ریگولیٹ دا پوزیشن آف اموویبل پراپرٹی اینڈ ایشو سچ انٹرم آرڈر ایز اٹ ڈیمز اپروپریٹ۔ یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ٹریبیونل کر سکتا ہے، ڈی سی کا یہاں پہ لفظ نہیں ہے۔ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، اس میں بہت سی ڈیبیٹ چلی ہیں۔ آنریبل ہائی کورٹ نے بھی ایک چیف جسٹس صاحبہ نے جو فیصلہ دیا ہے، بلکہ اس آرڈیننس کو معطل کیا ہے، اس کے بارے میں کسی اور ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کو۔ لیکن جو مین چیز جو ہے کہ کیا ڈی سی یہ کام کر سکتا ہے، صرف اس قانون میں ٹریبیونل کا لفظ ہے کہ ٹریبیونل جو ہے وہ انٹرم ریلیف دے سکتا ہے۔ نہ 17 کے سیکشن 17 کے سب سیکشن 2 میں ہے جی، فار دی پرپز آف سیکیورنگ کمپلائنس ود دی آرڈر میڈ انڈر سب سیکشن 1 دی ٹریبیونل میں authorize any officer, official or authority of the government to take possession of the property, and the officer, official or authority so authorized may use or cause to be used such force as may be necessary for giving effect to the order۔ اب یہ صرف اور صرف ٹریبیونل کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات کلیئر کر لیں، یہ قانون کی بات کر رہا ہوں، اس آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں، جو آرڈیننس جو ہے گورنمنٹ نے یہ نافذ کیا تھا، اور اب تو خیر انہوں نے ایکٹ بنا دیا اس کو، تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے مطابق سیکشن 17 کے جو تحت جو ہے وہ صرف اور صرف ٹریبیونل جو ہے وہ انٹرم ریلیف دے سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک مین جو ہے، جو سب سے اہم ٹاپک ہے اس آرڈیننس کا، وہ یہ ہے کہ اگر ڈی سی قبضہ نہیں دلا سکتا، کو قبضہ کون دلا سکتا ہے؟ یہ قانون کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سیکشن 18 کو۔ سیکشن 18 جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ڈیلیوری آف پوزیشن آف اونر، کہ کسی بھی مالک کو اس جائیداد کا قبضہ کون دلا سکتا ہے۔ یہ ایک سب سے اہم ڈسکشن ہے اس آرڈیننس کے حوالے سے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہائی کورٹ اور گورنمنٹ کے حوالے سے جو بہت سی خبریں ہیں وہ اسی ایک اہم ٹاپک کے گرد گھوم رہی ہیں کہ کیا ڈی سی کو اختیار ہے کہ وہ قبضہ لے کے دے سکے یا نہیں۔ اگر ڈی سی کو اختیار نہیں ہے تو کون لے کے دے سکتا ہے؟ یہ کون لے کے دے سکتا ہے، یہ ہمیں سیکشن 18 بتاتا ہے۔ اس میں ہے جی، اپون کنکلوژن آف ٹرائل دی ٹریبیونل شیل آرڈر، دی ٹریبیونل ناٹ ڈی سی۔ اب اس میں بھائی یہ بات کلیئر کر لیں، یہاں لفظ ہے کہ ٹریبیونل شیل آرڈر ڈیلیوری آف دی possession of the immovable property to its lawful owner if such owner is not already in possession. For the purpose of subsection 1, the tribunal may direct the officer in charge of the police station or any other agency or authority of the government to render such assistance as may be necessary for securing delivery of possession of the immovable property۔ اب یہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ صرف ٹرائبیونل جو ہے وہ
قبضہ لے کے دے سکتا ہے. ڈی سی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اب قانون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, کوئی زبانی بات نہیں کی. یہ گورنمنٹ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے, اور اس کے باوجود جو ہے یہ ڈی سی اور یا ڈی آر سی نے جو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جو اندھیر نگری میں چاہیے, تو جو وہ غلط کیا ہے انہوں نے. ایز پر لا, ایز پر پروسیجر کام نہیں کیا گیا. اس میں صرف ڈسپیوٹ یہ ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی کسی اور ولاگ میں. آج میں صرف آپ کو صرف قانون کی بات بتانے کے لیے یہ ولاگ بنایا جا رہا ہے کہ قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈی سی کو کوئی اختیار نہیں تھا, کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی شخص کو کسی سے قبضہ چھین کے کسی دوسرے شخص کو وہ دے دے. بجائے اس کے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو شخص آتا ہے درخواست دیتا ہے وہ رائٹ پہ ہوگا. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے یا ڈی سی نے یہ قبضے اس سینس میں غلط کروائے ہیں. بالکل انہوں نے صحیح بندے کو اس کا قبضہ لے کے دیا ہوگا, لیکن ایک پروسیجر جو تھا اس آرڈیننس میں وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. صرف اسی وجہ سے یہ جو آرڈیننس معطل ہوا ہے آنریبل ہائی کورٹ سے. محترمہ چیف جسٹس صاحبہ نے جو ہے جو آرڈیننس کو معطل کیا ہے, صرف اسی بنیاد پہ کوشچن صرف ایک ہی تھا کہ کیا ڈی سی کو, ڈی آر سی کو, ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو یہ اختیار ہے کہ کسی شخص سے وہ قبضہ لے کے کسی دوسرے شخص کو دے دے. بالکل اختیار نہیں ہے. سیکشن 17 جو ہے وہ انٹرنل ریلیف کے حوالے سے بات کر رہا ہے, اور سیکشن 18 جو ہے وہ فائنلی قبضہ دینے کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ صرف اور صرف ٹرائیبیونل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قبضہ جو ہے وہ ٹرائیبیونل دے سکتا ہے, وہ آرڈر کر سکتا ہے, اور اس کے لیے وہ کسی بھی ایجنسی کو استعمال کر سکتا ہے کہ قبضہ اس کو دلوایا جائے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے, جو کہ بہت اہم ٹاپک تھا اس آرڈیننس کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے آگاہی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.